شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جب تم انسان کے قلب پر قبضہ جما لو تو اس کی نگاہوں کو تم غور و فکر کا موقع نہ دو، بلکہ تفریح، انٹرٹینمنٹ، ظاہری خوبصورتی، کھیل کود، نمائشی چیزوں، فضول اور بے مقصد کاموں میں اسے لگا لو۔ اگر کبھی وہ انسان کسی واقعے سے سیکھنے یا کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو فوراً اسے غفلت، ظاہر پرستی اور شہوات کے جھمیلوں میں پھنسا دو، کیونکہ یہ چیزیں قلب کے قریب ہوتی ہیں اور زیادہ بری بھی نہیں لگتی۔ اور وہ مزید کہتا ہے کہ تمہاری تمام آرزوئیں اسی سے پوری ہو جائیں گی، اور کہتا ہے کہ میں نے گناہ ہی کے ذریعے ہمیشہ اولاد آدم کو خراب و تباہ کیا ہے۔ گناہ کے ذریعے اس کے قلب میں شہوت کے بیج ڈالتا ہوں، طرح طرح کی تمنائیں، عزم و ارادے پیدا کر دیتا ہوں، پھر شہوات کی لگام چڑھا کر اسے عصمت کے تخت سے نیچے گرا دیتا ہوں، انسان کے دل سے اس بات کی اہمیت کو نکال دیتا ہوں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے کہ تو یہ حسین و جمیل صورتیں دیکھ، یہ تو اپنے خالق کی یاد تازہ کر دیتی ہیں۔ اللہ نے یہ صورتیں اسی لیے بنائی ہیں کہ انہیں ہم دیکھیں، اس لیے تو نہیں بنائی کہ ہم سے چھپائی جائیں۔ پھر فریب دیتا ہے کہ اللہ کی خوبصورتی انہی چیزوں میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد دعوت دیتا ہے کہ مخلوق کی حیثیت صرف اتنی ہی ہے کہ خالق کے ظاہر ہونے کا ذریعہ ہے۔ شیطان اپنے چیلوں سے مزید کہتا ہے کہ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوئے تو ان وادیوں میں بھٹکا دینا کہ ہر چیز میں اللہ خود موجود ہے، یا پھر کسی خاص چیز کو دیکھ کر کہنا کہ یہی خدا ہے۔ جب انسان اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر اسے پاکیزگی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے، عبادت، دنیاوی خواہشات کو ترک کرنے کی تلقین کرنا، اور کہتا ہے کہ جاہل لوگ اس کا شکار بن جاتے ہیں تو یہ انسان شیطان کی فوج کا سردار اور خلیفہ بن جاتا ہے، بلکہ شیطان خود اس کے مددگاروں میں شریک ہو جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔